اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ ہزاروں لاکھوں درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سید الایام یعنی جمعۃ المبارک کی اہمیت و فضیلت اور اس میں اعمال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات پیدا فرمائی تو دنوں، ساعتوں اور گھنٹوں کی بھی تقسیم فرمائی۔ معزز ناظرین و ناظرات، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت نے جب سے اس کائنات کی تخلیق کی، اس نے مختلف دنوں، گھنٹوں اور ساعتوں کو بھی تقسیم دی، جن میں سے ایک جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ اللہ رب العزت سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے بلائے جاؤ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور اگر کچھ خرید و فروخت کر رہے ہو تو اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو جائے۔ اب جمعہ کا دن وہ عظیم دن ہے کہ جس دن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الایام کہا ہے، یعنی تمام دنوں میں جو افضل دن ہے اور جو بہترین دن ہے وہ جمعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح جمعہ کے روز آفتاب اور طلوع اور غروب ہوتا ہے، اس سے بہتر اور کسی دن میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق جمعے کے دن سے خوف کھاتی ہے، مگر انسانوں اور جنوں کے دو گروہ یہ نہیں ڈرتے۔ جمعے کا دن وہ دن ہے جس دن کو تمام دنوں پر بزرگی حاصل ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کو بہشت میں داخل کیا اور پھر اسی دن بہشت سے نکالا گیا، اور یہی وہ مبارک دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اور جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس کی ایک ساعت ایسی ساعت ہے یا ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ مومن کوئی بھی جائز حاجت طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے عطا کرتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ وہ ساعت دن کی آخری گھڑی ہے۔ جمعہ کا دن وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی شان کے لائق عطا کرتا ہے۔ فرمایا جمعہ کا دن یوم مشہود ہے کہ جس دن بندہ مومن کا پڑھا ہوا درود میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت اپنی جنت کو سنوارتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنوں کا سردار مقرر کیا ہے وہ جمعہ ہے، اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی عظیم تر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر قوم کے لیے عبادت کا ایک دن مقرر کیا، مختلف اقوام کے لیے مختلف ایام جو ہیں وہ مقرر کیے گئے، لیکن اہل ایمان کے لیے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جمعہ کا دن مخصوص کیا گیا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ جمعے کے دن اللہ رب العزت بندہ مومن کی دعاؤں کو مقبول کرتے ہیں، اور بندہ مومن جو بھی جائز سوال اللہ سے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے جائز سوال کو رد نہیں کرتے۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان کو لکھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ سب سے پہلے آنے والے شخص کا ثواب ایک اونٹ کی قربانی کے برابر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعد میں آنے والے گائے کی، پھر اس کے بعد بکری کی، اس کے بعد مرغی کی، اور اس کے بعد انڈے کی قربانی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جب امام صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں تو فرشتے جو ہاتھ میں سونے کے قلم لے کر چاندی کی تختیوں پر اہل جمعہ کے نام لکھ رہے ہیں، اس دفتر کو لپیٹ دیتے ہیں اور اپنی قلمیں رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں شخص نہیں آیا، اس کو کس چیز نے باز رکھا، وہ کیوں نہ آیا، اور اس کے بعد اس شخص کے لیے دعائے خیر کی جاتی ہے کہ اللہ اگر وہ شخص بیمار ہے تو اسے شفا عطا کر دے، اگر گمراہ ہے اسے ہدایت عطا کر دے، اور اگر رستہ بھول گیا ہے تو اس کی رہبری فرما۔ اسی طرح فرشتے ان اشخاص کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ جمعے کے روز جمعے کی نماز ادا کرے، اور اگر اس سے بے پرواہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی سے بے پرواہی کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی سستی کے سبب اور حقیر جان کر جمعے کو ترک کر دے اور 3 جمعے تک ایسا کرے تو اللہ جل شانہ اس آدمی کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جمعے کے دن اتنا عظیم دن ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ تمام دنوں کو اپنی اصلی حیت میں اٹھائے گا، اور جمعے کے دن کو بھی اٹھایا جائے گا، اور جب وہ اٹھے گا تو چمکتا ہوا ہوگا اور لوگوں کو روشنی دے رہا ہوگا، راستہ پہ راستہ ہوگا، جیسے نئی بیائی دلہن ہوتی ہے، اور جیسے بہت سی روشنی میں لوگوں کے رنگ برف کی مانند چمکتے ہوں گے، ان سے کستوری کی خوشبو آتی ہوگی، اور وہ لوگ کافور کے پہاڑوں میں جاتے ہوں گے۔ اللہ اکبر! اور جنوں انسانوں کے دونوں گروہ اس طرح تعجب سے دیکھتے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور اسی شان و شوکت اور جلال سے وہ بہشت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ شامل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر ایک اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے آدمی جمعے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو لغو بات کرتے ہیں اور ان کو اپنی لغو کاروائی کا حصہ ہی ملتا ہے۔ دوسرے وہ جو اللہ اس واسطے آتے ہیں کہ اللہ کی درگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے دعا کریں، تو جو کچھ وہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ اور تیسرے وہ جو حاضر ہو کر خاموشی اور سکوت اختیار کرتے ہیں اور چلنے کے وقت کسی کی گردن کو نہیں رونتے اور نہ کسی کو ایذا دیتے ہیں، بس ان لوگوں کا یہ فعل آئندہ جمعہ تک ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، بلکہ اس کفارے میں 3 دن زیادہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب جمعے کے دن کی بہت ساری بزرگیاں بیان ہوئی ہیں، جن میں سے صرف ایک آپ سے گوش گزار کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت جبریل امین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک سفید پر تھا اور پر میں ایک سیاہ نقطہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
जिब्राइल ये क्या है? तो उन्होंने कहा है अल्लाह के रसूल ये जुमे का दिन है। ये स्याह नुक्ता किस चीज़ की अलामत है? तो जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के नबी ये क़यामत का दिन है। फरमाया कि हमारे यहाँ जुमे के दिन को रोज़े मजीद कहा जाता है। जब क़यामत का दिन होगा या जुमे का दिन आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक उस वादी मजीद में जलवा अफरोज़ होते हैं, जिसमें अंबिया अपनी मनाबर पर इसी तरह अपने अपने हिसाब से अंबिया, औलिया और फिर दीगर लोग अपनी मिंबर पर बैठ जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक अपनी कुर्सी रहमत पर जलवा अफरोज़ होते हैं और पूछते हैं कि लोगों, क्या मैंने तुम्हें अपनी रहमत से नहीं नवाजा? क्या मैंने तुम्हें अपने करम से नहीं नवाजा? क्या मैंने तुम्हें इनामात नहीं अता किए? सब कहते हैं क्यों नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो ऐसे में एक जमात उस वादी मजीद में दाखिल होती है जिनके चेहरे बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद और जिनके जिस्म से कस्तूरी और अंबर की खुशबू आती है। पूछा जाता है कि ये कौन लोग हैं? तो फरमाया जाता है कि वो हैं जिन्होंने जुमे के दिन की तैयारी की। अब आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और नाज़रात, जुमे के दिन अमाल क्या करने हैं कि जुमे के दिन अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर जुमे की तैयारी में लग जाना चाहिए। गुस्ल करें, खुशबू लगाएं, पाक साफ़ कपड़े पहने और मर्द हज़रात जुमे के लिए मस्जिद में चले जाएं। ख़वातीन अपने घर में भी जुमा अदा कर सकती हैं। फिर उसके बाद जब जुमे से फ़ारिग हो जाएं तो अगर असर तक अल्लाह ताला सआदत अता करे तो ज़ोहर के बाद असर भी मस्जिद में अदा करें तो ऐसे शख्स को एक मकबूल हज का सवाब अता किया जाता है। और जो शख्स वहाँ पे बैठकर असर की नमाज़ पढ़ ले तो उसको उम्रे का सवाब दिया जाता है। और अगर शाम की नमाज़ भी पढ़ ले तो जो कुछ वो अल्लाह ताला से तलब करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता फरमाएंगे। अब जो आदमी जुमे के दिन रोज़ा रखता है और जमात के साथ नमाज़ पढ़ता है, किसी जनाजे पर जाता है, सदका देता है, किसी बीमार के यहाँ जाकर इसका हाल पूछता है तो अल्लाह ताला इस पर जन्नत को वाजिब कर देते हैं। जुमे के दिन आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ने का हुक्म है, क्योंकि ये यौम मशहूद है और जो बंदा मोमिन इस दिन में दुरूद कसरत से पढ़ता है उसका दुरूद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर किया जाता है। अल्लाह अकबर। फरमाया इसकी जुमे की हर सात में अल्लाह ताला 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाते हैं। और जुमे के दिन की 24 सातें हैं तो हर सात में अल्लाह ताला 6 लाख अफराद को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं। हदीस में आता है कि जो शख्स जुमे का एहतमाम करता है तो अगला जुमा और गुजरा हुआ जुमा उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को जुमे के दिन आज़ाद करता है जो जहन्नमी थे और जुमे के दिन अल्लाह पाक उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह खालिक़ कायनात हमें जुमे का एहतमाम करने की और जुमे में वो तमाम अमाल जिसका ज़िक्र कुरान मजीद और हदीस में आया है उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और नाज़रात, ये चैनल इस्लाम विद कौसर सिर्फ़ और सिर्फ सदका जारिया के तौर पर शुरू किया गया है। तो आप सब से गुजारिश है कि आप भी इसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि कतरा कतरा बनने से दरिया वजूद में आता है और समंदर वजूद में आते हैं। हम इस दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन किसी नेक काम के अंदर ताउन करना, शिरकत करना और दूसरों को दावत देना हमारे लिए बाइस बख्शिश होगा और वो रोज़े हश्र हमारे दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।